یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، وہ خدا کہ جو اپنے بندے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ پلٹتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے میری طرف آتا ہے تو میرے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ریگستان میں اپنا سامان، اپنا آذوقہ یعنی اپنی سواری، پانی سب کھو بیٹھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس ریگستان میں بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہو جائے اور آنکھ کھلے تو دیکھے اس کے سامنے اس کا سامان کھڑا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے لیے بندے کا پلٹنا بالکل ایسے ہی ہے، پلٹیں، ان اللہ یحب التوابین۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور شیطان یہی کرتا ہے کہ نہیں یار تم سے تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب تم کدھر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ شیطان تو یہی کرتا ہے، پوری آپ کو ورگلائے گا، محنت کرے گا، آپ کو خراب کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھ دی تو آپ نے شیطان کی ناک کو رگڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ انسان غلطی کے بعد شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اور خدا غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے، مطلب میں نہیں چاہتا تھا مگر ہو گئی، اب مگر معاف کر دے پروردگار۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، عزاداران سید الشہداء، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا، بلا رہا ہے، ٹھیک ہے غلطیاں کی، آ جاؤ، پھر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی نماز، دوسری نماز میں آ جاؤ، تیسری بھی چھوٹ گئی، چوتھی میں آ جاؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ۔ یہی ہے کربلا کہ آ جاؤ، شب عاشوراء تک آ جاؤ، روز عاشوراء آ جاؤ، کوئی ایک آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشوراء جب شمع بجھائی گئی تاکہ جس نے جانا ہے چلا جائے، کوئی نہ دیکھے، کئی دفعہ جلائی گئی، کئی دفعہ بجھائی گئی۔ کوئی تاریخ کی کتاب میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں لکھا ہو کہ کوئی گیا ہو، کوئی نہیں گیا۔ حضرت عقیل کے بھائیوں سے جب پوچھا گیا، کہ جب کہا کہ امام نے کہا کہ چلے جائیں، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، آپ سے نہیں ہے، مجھ سے مسئلہ ہے، تو ان کے جملے دیکھیں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمارے بھی یہی جملے ہوں وقت کے امام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو، یعنی کوئی زندگی ہے کہ انسان امام کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنی زندگی گزارے؟ امام کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی امام نہ ہو زندگی میں، میرا گھر چل رہا ہو، میرا کوئی زندگی ہے؟ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی ہے؟ کہاں ہے میرا امام؟ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں؟ کیوں نہیں میں اسے یاد کرتا؟ کیوں نہیں میری آنکھیں تڑپتی ہیں عزیزان محترم؟ کیوں نہیں میری آنکھیں اسے مجمع میں تلاش کرتی؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ کہاں ہے زہرا کا لال کہ جس کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے؟ وہ کہ جسے ہر امام نے یاد کیا، کیسا ہوگا وہ کہ جسے امام یاد کر رہے ہیں؟ جب معراج میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا معراج پر گئے تو
حدیث بہت طولانی ہے، بہت سارے واقعات پیش آئے معراج پر. تو رسول خدا کو خداوند متعال نے کچھ نور دکھائے عرش پہ. تو رسول خدا نے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ تو ایک ایک کر کے خدا نے کہا کہ یہ آپ کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے. سارے ایک ایک کر کے نور دکھائے، اور ان سب نوروں کے درمیان میں ایک الگ سے نور تھا. کہا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس آخری کا نور ہے جسے ہم بھیجیں گے. پروردگار کہتا ہے اے احمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. نا آپ، مجھے نہیں پتا میں یہ بات آپ کو پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں. آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے 100 سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی، جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے. کیسا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا چلنا کیسا ہوگا. کب میں اس کو دیکھوں گا عزیزان محترم، کب میں اسے زیارت کروں گا.